बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस रुए ज़मीन पर कायनात अपने तमाम के तमाम राज इंसानों में मुंतकिल करने जा रही है, लेकिन याद रखिएगा कायनात सिर्फ उन लोगों को नवाजती है जो तलाश करते हैं हक को, जो इल्म की जुस्तजू करते हैं, और अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते आसान कर देता है। एक हदीस जो मुसलमानों के लिए थी और पूरी दुनिया में हमारा काम था उसको फैलाना, लेकिन आज उस हदीस के मुताबिक अगर देखें तो साइंसदानों ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि इस रुए ज़मीन पर वो वक्त आने वाला है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर का वक्त था। और ये क्या इनकलाब बर्पा होने वाला है, सबसे पहले इस हदीस को समझ ले। सही बुखारी की हदीस नंबर 3303 में दर्ज है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से इसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि इसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि इसने शैतान को देखा है। अब आप इमेजिन कर लें, आप किसी गैर मुस्लिम को जाकर ये हदीस सुनाए तो वो क्या कहेगा? वो नहीं तस्लीम करेगा। जाहिर सी बात है, साइंस सिर्फ उस चीज को तस्लीम करती है जिसका वो मुशाहिदा कर सकते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है उसने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया है। और इस हदीस में मौजूद जो साइंस है, अब उसके आगे साइंस ने घुटने टेक दिए हैं। असल में एक चीज आप समझ लें, जब मुर्ग बांग देता है तो वो फरिश्ते को देखता है। अब आप ये देख लें कि इंसानी आंख जो चीज नहीं देख सकते, इसका मतलब है जानवर देखते हैं। अल्लाह ने जो फरमा दिया है कि इस रुए जमीन पर कोई चीज ऐसी पैदा नहीं की मैंने जिसका कोई ना कोई मकसद ना हो, यानी कोई बेकार चीज नहीं है, हर कोई अपना एक मकसद के साथ है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इसका मतलब है कि मुर्ग का जो लेंस है, यानी जो उसकी आंख के अंदर लेंस लगा हुआ है, वो उन चीजों को देख सकता है जो इंसान नहीं देख सकते। यानी उसका जो लेंस है वो बिल्कुल ही कमाल चीज है, एक ऐसी कि वो एक ऐसी चीज को देख सकता है जिसको इंसान बिल्कुल सोच भी नहीं सकता देखने की। अब मिसाल के तौर पर एक वक्त था कि जरासीम को आप नहीं देख सकते थे, आज आप माइक्रोस्कोप और बहुत सारी चीजों के जरिए आप देख सकते हैं। आप वायरस को नहीं देख सकते थे, आज आपको नजर आते हैं। तो इंसानी आंख बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाती। इसी तरह गधा जब हाँकने लगता है और अंधेरे में वो इवन के साया भी देख लेता है। आप देख लें कि अगर शैतान सामने आता है तो वो हाँकना शुरू कर देता है, आवाजें निकालता है। फिर कहा गया कि आपने पनाह मांगनी है। अब आप इमेजिन कर लें कि गधे का जो लेंस है आंख का वो डिफरेंट है, क्योंकि मुर्ग शैतान को नहीं देख पाता, वो फरिश्ते को देखता है। इसका मतलब है हर जानवर के अंदर कुछ खासियत है। अब आप यहां तक समझ गए हैं तो अगली चीज समझना बहुत आसान होने वाला है। किस तरह हम हज़रत सुलेमान के दौर में वापस आने वाले हैं। साइंसदानों ने एक ऐसी चीज महसूस की है जो आज से पहले शायद वो ना कर पाए, अब तफसीली उस पर वो काम करें। वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे परिंदों में चीजें देखी हैं, सांप में, हाथी में, हाइनों में, कुत्ते, बिल्लियों, जानवरों के अंदर ऐसी चीजें देखी हैं कि अगर कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है, इवन के परिंदे कुछ ऐसे देखे हैं जो 400 किलोमीटर दूर अगर कोई तूफान आ रहा है तो वो सेंस कर लेते हैं। अल्लाह ने उनके दिमाग में एक सेंसर लगाया होता है। सांप के दिमाग में एक सेंसर है, जब उसको पता चलता है कि जमीन में जलजिला आने वाला है तो उसके सेंसर से उसको पता चल जाता है, वो अपने बिल से बाहर आ जाता है। जब वो अपने बिल से बाहर आ जाता है तो वो किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, चाहे सर्दी क्यों ना हो। इसी तरह घोड़ों को देखा गया है कि अगर कोई जलजिला, तूफान, कोई चीज आने वाली होती है तो वो भाग जाते हैं। कछुए को देखा गया है कि उसको पता चल गया है कि चंद दिन बाद तूफान आने वाला है, उसने अपना रास्ता मोड़ लिया है। इसी तरह आपको दीगर जानवर, अब देखिए पहले साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती थी कि जानवरों को कुछ पता चलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे अल्लाह वाले जो लोग होते हैं या अहले नजर होते हैं और इवन के कई गैर मुस्लिम भी होते हैं, उनको फोर्स ही वो कर लेते हैं, उनको सेंस होना शुरू हो जाती, कोई खतरा होने वाला होता है। इवन के आम लोग भी कई होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको लगता है, उनको बेचैनी महसूस होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। इवन के वो किसी जगह बैठे होते हैं, घर में कोई गैस लीक हो रही है या किसी जगह पर उनको लगता है कि किसी के साथ कोई मसला है, वो फौरन फोन करके पूछते हैं कि तुम ठीक हो। ये बहुत सारे लोगों के अंदर अल्लाह पाक ने खासियत रखी होती है। लेकिन जानवरों के अंदर जो सेंसर होता है वो इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है कि तूफान आने वाला है। अब हुआ यूं है कि साइंसदानों को पता ये चला है कि जब जल्जले से 2 से 3 हफ्ते पहले तक कुछ जानवर देखे गए हैं
جن کے رویوں کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کچھ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ہڑبڑانے لگتے ہیں، کچھ اپنی جگہ چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو 2 ہفتے پہلے ہر 2 سے 4 منٹ تک مقامی ماحول کے جو الیکٹرک چارج ہوتے ہیں ان میں بڑی تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ اب جانوروں میں تبدیلی کا یہ جو رویہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، یعنی یہ چارج میں تبدیلی آتی ہے تو جانور اس کو سینس کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے دماغ میں ایک ایسا الارمنگ سسٹم رکھا ہوتا ہے، ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ دیکھیے، رب ہمارا ہے تو رب ان کا بھی تو ہے، جانوروں کا بھی رب ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، پودوں کا بھی رب اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ پاک تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، تو اللہ پاک نے ان کو ایک سینسر دیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، جتنے ارلی وارننگ سسٹم ہے اب تک وہ 100% کام نہیں کرتے، آپ کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا چلتا۔ اب بہت سارے جو ارلی وارننگ سسٹم ہے، جب زمین ہلتی ہے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ صورتحال ہو رہی ہے، لیکن ایسا کوئی ابھی تک سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو 1 مہینہ پہلے پتا چل جائے، آپ کو 2 ہفتوں پہلے پتا چل جائے کہ فلانی تاریخ کو زلزلہ آنے والا ہے، لیکن جانوروں کو پتا چل جاتا ہے۔ اب حضرت سلیمان کا دور کیسے واپس آنے والا ہے؟ سائنٹسٹ اب یہ کام کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے تک وہ اس قابل ہونے والے ہیں کہ جانوروں کی جو بولی ہے، جو لینگویج ہے، وہ آپ سمجھ سکیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا انقلاب برپا ہونے والا ہے کہ قرآن مجید کے اندر چونٹیوں سے گفتگو کرنے کا ذکر ہے، جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گفتگو کرتے تھے، ان کے تابع تھے، یعنی اللہ پاک نے سب کچھ ہوا تک ان کے تابع کیا ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو آج اسرائیلی ریسرچ کرتے، کیونکہ ان کے لیے تو اہم ٹاپک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں ٹیکنالوجی زیادہ تھی اور ہمیں ٹیکنالوجی کو لے کر آنا ہے۔ سائنٹسٹ اب جو کام کر رہے ہیں وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ جانوروں کی جو بولی ہے اس پر وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ایسی ڈیوائس اور سافٹ ویئر کہ 2 طرح سے وہ کام کر سکے۔ ایک تو جانور جو کچھ بولے اس کی ٹرانسلیشن انگلش یا دوسری لینگویج میں ہو، اور جب انسان بولے کچھ تو متعلقہ ہر جانور کی چونکہ بولی الگ ہے اور کچھ اشاروں سے سمجھ ضروری نہیں آپ نے ان کو کوئی بات کنوے کرنی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے ہوا کے ذریعے سمجھانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کو سینسر کا پتہ چل گیا یہاں ڈینجر ہے، آپ کسی جانور کو بتا سکتے ہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ، آگے ڈینجر ہے، خطرہ ہے، کچھ تباہی ہو سکتی ہے، کسی کو واپس بلانا ہے، کچھ اشارے ہیں، یعنی کچھ آپ نے ماحول ایسا کریٹ کرنا، تو ہر جانور کی بولی ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ سائنٹسٹ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ جانوروں سے گفتگو کر سکے تاکہ ان کے تھرو ہمیں میسج کنوے ہو جائے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے اور وہ اپنا ارلی وارننگ سسٹم کو بہتر کر سکے۔ دوسرا، وہ مخصوص ایریاز کے اندر جو سینسٹیو ایریاز ہیں، کہ کوئی ایٹمی پلانٹ ہو، سمندر کے قریب ہو، اور بہت ساری جگہوں پر جہاں پر فالٹ لائنز زیادہ ہو، وہاں پر جانوروں میں ڈیوائسز لگا رہے ہیں کہ جانوروں کی حرکتوں سے پتہ چل جائے، ان کے رویوں میں آنے والے چینج سے پتہ چل جائے یہاں کوئی تباہی آنے والی ہے۔ یعنی آپ نے مثال طور پر کشمیر میں آپ نے دیکھا پاکستان میں زلزلہ آیا، چاہے وہ کسی ٹیکنالوجی کے تھرو ہی آیا ہو، کسی طرح سے ہو، لیکن اگر کوئی نیچرل آ رہا ہے تو آپ کو ارلی وارننگ سسٹم کے ذریعے پتہ چل جائے۔ سائنٹسٹ اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب زلزلے آتے ہیں تو ماحول کے الیکٹرک چارج میں جو تبدیلی آتی ہے یہ اصل میں ارلی وارننگ سسٹم کا کام کرے جس کو جانور محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے، زلزلے ہمیشہ چٹانوں کی گہرائیوں میں شدید دباؤ پیدا ہونے کے نتیجے میں آتے ہیں۔ برقی چارج پیدا کرنے والے اس دباؤ کو پازیٹیو ہول کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو شوق ہوتا ہے یہ زمین کی گہرائیوں میں بڑی تیزی سے پہنچتا ہے اور جانوروں کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جانور زلزلے سے پہلے زمین سے آنے والے دباؤ کی لہروں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ جس وقت چٹانیں سکڑنا شروع ہوتی ہیں اس وقت وہ الیکٹرک چارج میں تبدیل یا جو فالٹ لائنز ہیں اس کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے سینسر۔ اب سائنٹسٹ یہ کوشش کریں کہ کون سی جگہ پر ان کا سینسر موجود ہے، وہاں پر اپنی ڈیوائس کو نصب کریں تاکہ ہمیں ارلی وارننگ سے پتہ چل سکے۔ اب اس طرح سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بہت زیادہ مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مقناطیسیت اور برقی لہروں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے جو کیمیکلز ہوتے ہیں، زہریلے کیمیکلز، جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں تو بہت سارے جانور ہوتے ہیں ان کو بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مردے کو دفناتے ہیں تو جب مردے کو آپ دفناتے ہیں عام روٹین میں چند کیڑے ہوتے ہیں جن کے دماغ پر انٹینے لگے ہوتے ہیں، دو عام روٹین میں ان کو خوشبو نہیں آتی۔ جب کوئی انسان مرتا ہے چونکہ انہیل اور ایکسیل یعنی سانس اندر باہر نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں باڈی کے اندر سے ایک سمیل نکلتی ہے، وہ ان کیڑوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ جب آپ مردے کو دفناتے ہیں تو وہ کیڑے زمین کے اندر کہیں بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اچانک وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور ایون کہ زمین سے ہوتے ہوتے پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر انسانی جسم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب زندہ انسان کو لٹائیں کبھی بھی وہ کیڑے نہیں آئیں گے
تو یہ اصل میں سمجھنے والی باتیں ہیں کہ اللہ پاک نے کیا کمال طریقے کا ہمارا نظام بنایا ہے۔ بہت سارے ایسے پرندے ہوتے ہیں جو ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ طوفان آ رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد آنے والا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں گھوڑے ہوں، بلی ہوں، کتے ہوں، بہت سارے آپ کو ارلی وارننگ سسٹم دیتے ہیں کہ کچھ ہونے والے، وہ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ ایون کہ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر 3-4 ہفتے پہلے ان کو سینس ہونا شروع ہوتی ہے تو ڈیلی بیسس پر 3 یا 4 منٹ کے لیے وہ عجیب و غریب عمل کرتے ہیں۔ چاہے وہ ایک جگہ کوئی کتا ہو زیادہ بھونک رہا ہے، یا کسی جگہ پر وہ کتا کوئی آوازیں نکال رہا ہے، بلی ہے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہے، ہاتھی ہے وہ بہت زیادہ اونچی تعداد میں چیخنا شروع کر دے۔ کافی سارے جو ارلی وارننگ سسٹم ہے، آفرین ہے، کمال طریقے کا اللہ پاک نے یہ جو نظام بنایا ہے، اور سائنسدانوں پر بھی آفرین ہے کہ وہ اس کو ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ ہماری تو احادیث خوبصورت اللہ نے جو ہمیں دی ہے، تحفہ دیا ہے، ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن آپ دیکھ لیجئے اللہ نے جو قانون بنایا یونیورسل ٹروتھ ہے، جو علم حاصل کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔